بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہماری طرف جو رسول بنا کر بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان فرمایا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیسے ہیں آپ رحمت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحم فرماتا ہے۔ آپ نے رحم کی، دوسروں کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے کی تعلیم دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم لا یرحم۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زمین پر بسنے والی ساری مخلوقات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے رحیمانہ، کریمانہ، مشفقانہ انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے اس کو راستے میں پیاس لگی۔ گرمی کا، شدت کا زمانہ تھا، اس کی پیاس کی وجہ سے اس کی زبان سوکھ رہی تھی۔ اس نے راستے میں دیکھا، ادھر ادھر تلاش کیا تو اسے ایک کنواں نظر آیا، لیکن کنویں پر نہ ڈول تھا نہ رسی تھی۔ وہ کنویں میں اترا اور پانی پیتا ہے۔ جب وہ پانی پی لیتا ہے تو اس کو باہر کنویں کے سائیڈ پر ایک کتا نظر آیا جو پیاس کی وجہ سے باہر کی کیچڑ کو کھا رہا تھا، چاٹ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کتے کو بھی ایسی ہی سخت اور شدید پیاس لگی ہے جیسی مجھے لگی تھی۔ تو وہ اس کتے کے لیے دوبارہ سے اس کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اس کو منہ سے پکڑا اور موزے سے پانی نکال کر باہر لایا، اس کتے کے منہ میں پانی ٹپکایا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شخص کی بخشش فرما دی۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت بخشش کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے عمل ڈھونڈتا ہو کسی کے۔ اللہ رب العزت تو بہانے ڈھونڈتا ہے بخشش کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے یہاں بعض عمل اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اس کی خاصیت کی وجہ سے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا۔ اونٹ کو دیکھا بہت کمزور ہے۔ جیسے ہی آپ باغ میں داخل ہوئے تو وہ اونٹ دہاڑے مار مار کر رونے لگا، ڈکرانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور اس کے سر پر، اس کے کانوں پر، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور اس نے جو ہے وہ اپنے مالک کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ تو ایک انصاری صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس سے بوجھ زیادہ اٹھواتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، اور اس کے کھانے پینے کا خیال نہیں کرتے ہو۔ دوستو بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جانوروں کی بولی معجزانہ طور پر اللہ نے سنوائی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، قرآن میں ان کے متعلق ارشاد ہوا، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی تھیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پر جانوروں کی زبان، جانوروں کی بولیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ کو سکھا دی تھیں، آپ بتا دے، اللہ رب العزت بتا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے
اور کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تھوڑا سا دور چلے گئے۔ تو جو صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے پکڑ لیا۔ غالباً وہ نیل کنٹھ پرندہ تھا، اور وہ پرندہ اپنے بچوں کی وجہ سے ان صحابہ کی سروں پر منڈلانے لگا، اپنے بچوں کی خاطر وہ ان کے ارد گرد گھومنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس نے اس پرندے کو تکلیف دی ہے، اس کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے، فوراً چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو چھڑوا دیا۔ اسی طرح سے صحابی کہتے ہیں کہ ہم آگے چلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چیونٹیوں کا جو جماعت ہے، چیونٹیوں کا جو اس کے سوراخ ہے، وہاں پر چیونٹیاں جل گئی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کس نے جلایا ہے ان کے گھروں کو، ان چیونٹیوں کو کس نے جلایا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہاں پر آگ جلائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ آگ سے عذاب دے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے، چیونٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا